آباد۔ عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹر رادھے شیام موپلوار کی متنازعہ آڈیو ریکارڈنگ کی جانچ ہونے تک انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ بات وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کل اسمبلی میں کہی۔ روزنامہ ہندو میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ موپلوار پر وزیر اعظم کے دفتر نے اعتراض کیا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ رہنما پرتھوی راج چوہان نے کل اسمبلی کے باہر نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران سوال کیا تھا کہ اس معاملے میں حکومت نے کیا کارروائی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے باوجود کہ موپلوار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، حزب اختلاف مسلسل شعبہ ہاؤسنگ کے مملکتی وزیر پرکاش مہتا کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے، جبکہ حزب اقتدار نے اسمبلی میں لاتور سے خواتین کی اسمگلنگ کا موضوع پیش کیا جس کا اثر اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں دیکھا گیا۔ اسمبلی کے ایوان بالا کے چیئرمین رام راجے نائک نمباڑکر نے کل اس موضوع پر سبھی پارٹی لیڈران سے گفتگو کر کے مفاہمت کرنے کی کوشش کی۔ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے مملکتی وزیر پرکاش مہتا کے استعفے کا حزب اختلاف مسلسل مطالبہ کرتا رہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حزب اختلاف اس موضوع پر سیاست کر رہا ہے۔ رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے لاتور سمیت ریاست کے 14 اضلاع سے بچیوں کی اسمگلنگ کے معاملات میں حکومت سے جواب طلب کیا۔ لاتور سے خواتین کی اسمگلنگ کے معاملات میں لاتور کے کانگریس قائدین کے ملوث ہونے پر حزب اقتدار کی جانب سے اٹھائے گئے سوال کے جواب میں لاتور کے رابطہ وزیر سمبھاجی پاٹل نیلنگیکر نے کہا کہ اس معاملے کی تفتیش جاری ہے اور خاطیوں کو سخت سزائیں دی جائے گی۔ ممبئی سمیت ریاست بھر کی سڑکوں کی خستہ حالت پر ممبئی ہائی کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر سڑکیں فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جسے حکومت پوری نہیں کر رہی ہے۔ چیف جسٹس منجوشا چیلور نے ریاستی حکومت اور میونسپل کارپوریشنز سے کہا کہ راستوں میں گڑھوں سے عوام کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، حکومت کو اور کتنے لوگوں کی بلی چاہیے۔ عدالت نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اگر مقامی انتظامیہ راستوں کے گڑھوں کو پر کرنے میں دلچسپی نہ رکھتی ہو تو عوام اس کی شکایت مہاراشٹر لا سروس اتھارٹی سے کریں۔ بیڑ ضلع سینٹرل کوآپریٹو بینک میں ہوئے گھوٹالے کی جانچ جلد از جلد مکمل کی جائے اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی ملکیت سے نقصان کی بھرپائی کی جائے۔ یہ ہدایت بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے دی ہے۔ 145 کروڑ روپے کے اس گھوٹالے میں بینک کے اس وقت کے ڈائریکٹر، عہدیدار، ملازمین اور کچھ کسانوں سمیت 545 افراد ملوث ہیں۔ اورنگ آباد شہر میں غیر قانونی مذہبی قبضہ جات ہٹائے جانے کی مہم کے دوران کل شہر کے 10 مذہبی مقامات پر کارروائی کی گئی۔ دریں اس کارروائی پر اعتراض کرتے ہوئے اورنگ آباد وقف بورڈ کی جانب سے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے جس کی سماعت کے دوران کل بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے وقف انتظامیہ سے وضاحت طلب کی کہ مذہبی قبضہ جات کے ہٹائے جانے سے متعلق سپریم کورٹ نے 2008 میں ہدایات جاری کی تھی، اسی وقت وقف بورڈ نے اپنے اعتراضات کیوں داخل نہیں کیے۔ عدالت نے وقف انتظامیہ سے یہ بھی وضاحت طلب کی کہ وقف افسران اور ملازمین سرکاری ملازمین ہونے کے ناطے وہ خانگی مذہبی جائیدادوں کو بچانے کے لیے عدالت میں عرضی کیوں کر داخل کر سکتے ہیں۔ دریں مذہبی قبضہ جات ہٹائے جانے سے متعلق اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے نے کل وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے ان سے اس ضمن میں گفتگو کی۔ جناب کھیرے نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے شہر میں امن و قانون کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے اٹارنی جنرل کو اس معاملے پر غور و خوض کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے سری لنکا کے خلاف کل پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک پہلی اننگ میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 344 رن بنا لیے ہے۔ چیتیشور پجارا 128 اور اجنکیہ راہا 103 پر کھیل رہے ہیں۔ چیتیشور پجارا ایک ایسے بھارتی کرکٹ کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 4000 رن اسکور کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے 50ویں ٹیسٹ میں اپنی 13ویں سنچری کے دوران یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس سے پہلے راہل دراوڑ نے 84ویں ٹیسٹ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا، جبکہ سنیل گواسکر اور سہواگ نے 81ویں ٹیسٹ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔